مولا متقین امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں امام نے اپنے بیٹے سے فرمایا یا بنی للمؤمن 3 ساعات، اے میرے لال، مومن کی زندگی میں 3 اوقات ہونے چاہیے، اس کی زندگی 3 حصوں میں تقسیم ہونی چاہیے۔ اب یہ 3 حصوں کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ برابر سے ہم نے 3 حصے تقسیم کیے، 100% کو 33.33% کے اندر تقسیم کیا کہ بالکل نوٹنگ کے ساتھ ہم چل رہے ہوں، یہ بات نہیں ہے۔ یہ بیان کرنے کا مقصد ہے کہ تینوں حصے ہونے چاہیے انسان کی زندگی میں، کوئی حصہ بڑھ جائے کوئی حصہ کم ہو جائے، حالات کے حساب سے یہ ہونا چاہیے۔ پہلا حصہ کیا ہو؟ فرمایا ساعۃ فیہا یناجی ربہ، زندگی کا ایک حصہ ایسا ہونا چاہیے جس میں وہ خدا سے مناجات کرے، اور مناجات خدا کے اندر نماز بھی شامل ہے، دعائیں بھی شامل ہے، تعقیبات بھی شامل ہے، مثلا آئمہ کے زیارت ہم پڑھ رہے ہیں وہ بھی شامل ہے، جتنے بھی یہ عبادتی پہلو ہیں وہ سب کے سب شامل ہیں۔ زندگی کا ایک حصہ مناجات خدا کے لیے ہونا چاہیے۔ وَالسَّاعَةٌ فِيهَا يَرُمُّ مَعَاشَ، تقریباً یہ جملے ہیں، فرماتے ہیں اور زندگی کا ایک حصہ رزق حلال کمانے کے لیے ہونا چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب مردوں سے انسان مخاطب ہوگا تو بالخصوص ان کے لیے بات ہے کہ اگر صرف نماز روزے کے اندر لگ گئے تو کون نان و نفقے کی ذمہ داری اٹھائے گا، کون لے کر آئے گا کھانا، اور کون وسعت پیدا کرے گا اپنے خاندان کے لیے؟ لہٰذا یہ ذمہ داری بھی ہے انسان کے اوپر۔ تیسری چیز بیان فرمائی وَالسَّاعَةٌ فِيهَا يَخْلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهَا وَبَيْنَ لَذَّتِهَا، فرمایا کہ اور تیسرا حصہ انسان کی زندگی کا ایسا ہونا چاہیے کہ جو اپنے اور لذات دنیاوی کے ساتھ مخصوص ہو، تاکہ انسان ان نعمتوں کو حاصل کر کر تقویت پیدا کرے، یعنی کھانے پینے کے لیے بھی وقت دے، دسترخوان پر بھی بیٹھا ہو تو اچھے طریقے سے بیٹھے۔ یہ نہیں ہے کہ جلدی جلدی کھانا کھا کر نماز کے لیے ہمیں جانا ہے، بلکہ روایتوں کے اندر جملہ یہ موجود ہے کہ جو شخص دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے وہ حصہ پروردگار اس کی زندگی کا شمار نہیں کرتا، سکون سے بیٹھ کر کھانا کھایا جائے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہوتا تھا کہ بہت جلدی جلدی نوالے لیے اور چلے گئے، سکون سے بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ اور یہ تو آج کے جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جو جلدی جلدی کھانا کھایا جاتا ہے اس کے مضر اثرات ہوتے ہیں انسان کی جسم پر، لہذا جلدی جلدی کھانا نہ کھایا جائے، سکون سے بیٹھ کر کھانا کھایا جائے۔ یا جو دوسری حلال لذات ہیں ان کو صحیح طریقے سے، سمندر کے کنارے انسان پہنچ جاتا ہے، یہ حلال چیز ہے، سبزہ دیکھنے کے لیے کہیں پر جاتا ہے، حلال چیز ہے، اپنے بچے کو دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے، اسے پیار کرتا ہے، یہ حلال چیز ہے۔ تو بے شمار حلال لذتیں اسے حاصل کرنا یہ بھی انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ یہ مولا متقیان کی حدیث تھی جس میں فرمایا کہ اپنی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کرو۔ ایک امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے جس میں فرمایا کہ انہوں نے کہ 4 حصوں میں اپنی زندگی کو تقسیم کرو۔ ایک اور حدیث ہے جس میں فرمایا گیا کہ 5 حصوں میں تقسیم کرو۔ ان ساری حدیثوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف انسان کو ایک پہلو کو نہیں اٹھا لینا کہ یہی زندگی کا مقصد ہے، یہی دین نے سکھایا اور یہی انسان کو کرنا ہے، بلکہ ساری چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا، اعتدال کے ساتھ، توازن کے ساتھ۔ یہ ہے حقیقت میں دین اسلام کہ جس کی تعلیمات ائمہ اطہار علیہ السلام کی طرف سے ہمیں ملی ہے۔